بس کوئی کام ہو تو جاگتا ہوں، اور کوئی میں اخبار تھوڑی بھیجتا ہوں صبح صبح اٹھ جاؤں اخباریں، کیونکہ میں بہت اچھا یعنی خامد ہوں، اپنی بیوی کا بہت اچھا چمچہ ہوں میں، جو کہتی ہے میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے. سو آئی واز دا اونلی ممک ان 100 years. ہمارا اس وقت گورنمنٹ کالج 103 سال کا تھا، تو 100 سال میں کوئی ایسا ممک اس لیول کا نہیں داخل ہوا تھا کہ جس ممکری کو گورنمنٹ کالج نے آرٹ تسلیم کر لیا. میری والدہ فوت ہو گئی، اس رات کو میں نے شو کیا، میں تھیٹر میں کمیٹیڈ تھا. میں نے اس کو پروڈیوسر کو کہا یار میری ماں مر گئی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی ماں تو اللہ نے ماری، آپ میری ماں مار دو گے اگر تھیٹر نہیں کرو گے تو. I think one of the funniest persons I have known, met, loved is Khalid Abbas Dar. He makes you laugh just by being himself. اس کا ایک کمال جو تھا جو میں نے ڈسکور کیا جب میں اس کو فیض میلے میں نہروال لے کے گئی اپنے ساتھ، انہیں وکھیاں توڑ دیتی ہیں ہنسا ہنسا کے. This was en route, not in the actual Mela itself. The people loved him, the crowd loved him. And he kept saying ki Babaji, Babaji, kept talking about Babaji. And I've never called my father Babaji, it was so funny. But Khalid Abbas Dar is, and hopefully will remain, the epitome of how comedians should be, how they should behave, and the classiness of their comedy. He's never vulgar. He's never rude. He never degrades you. He makes fun of you, but he makes sure that there is a level of ethics. I love him. I love you. Khalid Abbas Dar. خالد کیا یہ سچ ہے کہ تم صبح کبھی نہیں جاگتے؟ ہاں نہیں جاگتا ہوں، صبح نماز کے ٹائم جاگتا ہوں. اچھا. بس کوئی کام ہو تو جاگتا ہوں، اور کوئی میں اخبار تھوڑی بھیجتا ہوں صبح صبح اٹھ جاؤں اخباریں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جاگتا ہوں صبح جب بچوں کو چھوڑنا ہوتا ہے کبھی اسکول کالج، تو جب بھی جاگتا ہوں. نارملی میں ظہر کے وقت ہی اٹھتا ہوں، صبح نماز پڑھ کے پھر سو گئے، پھر ظہر کے وقت اٹھ گئے. اچھا پھر باقی دن؟ پھر نماز پڑھ لی، پھر باقی دن 2-2:30 بجے ہماری ریہرسل شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی 32 سال سے کنزیکٹیو تھیٹر کر رہا ہوں میں. تو 2-2:30 بجے 3 بجے ہم اپنی ریپیئر شروع کر دیتے ہیں، ریکنڈیشن ہو کے تو گھر سے نکلتے ہیں. پھر 4 ساڑھے 4 5 بجے ریہرسل شروع ہو جاتی ہیں تھیٹر میں. 6:30 7 بجے تک تھیٹر کی ریہرسل کی، پھر کوئی شو جہاں چل رہا ہوتا ہے وہاں، تو کوئی 1 بجے رات کو اٹھ جاتے ہیں اپنے اس ورکشاپ سے، تو گھر چلے جاتے ہیں. 2-2:30 بجے جا کے سو جاتے ہیں. یعنی ہم جاگتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، کچھ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں نہیں، جب سارا عالم جاگ رہا ہو، جب بھی ہم جاگ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کام ہو تو جاگتے ہیں، ویسے جاگنا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. تم نے کبھی آج تک جی نوکری نہیں کی؟ نہیں الحمدللہ. بندوں کی نوکری کرتا ہوں، یعنی آپ کو کوئی کام ہو تو میں وہ جان سے حاضر ہوں. بالکل بالکل سنسیئرلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو کچھ وقت بھی دیتے ہو نا تو اللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے. تو میں دوستوں کے، لوگ تو خیر نہیں ان کو کہتے ہیں، مگر بندوں کے میں بہت کام کرتا ہوں. جس کا کوئی کام ہو میں وہ میرے اختیار میں ہو تو میں کر دیتا ہوں. اللہ میں بہت خوش ہوں. لیکن دفتر کی حاضری نہیں وہ کیا دفتر کسی کی نوکری کرنی، اللہ کی نوکری کر رہے ہیں. خالد تمہاری بیوی تم سے کبھی شکایت نہیں کرتی؟ کس کی؟ تمہاری بیوی. کس کی شکایت؟ کہ تم نوکری نہیں کرتے ہو. شروع میں جب شادی ہوئی ہوگی یہ پوچھا ہوگا منڈا کی کردا ہے اس کا؟ وہ میری ماں نے کہا صرف ویاہ ہی کردا ہے. تو کیونکہ میری وہ خالہ کے یہاں شادی ہے، ہمارے کشمیریوں میں بڑے نزدیک شادیاں کرتے. تو ایسے بائی چانس میری ماں انگلینڈ سے آئی، 6-7 دن ادھر رہی. اس نے کہا ایس جو میں تیرا ویاہ ہی کہتے جائی نا. تو میں کہا میری تو شوٹنگ ہے. تو پھر مجھے شادی جہاں پہ اس نے کہا میں نے کر لی، اور اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں تھا. شادی کرنی چاہیے، بڑی اچھی چیز ہے. تو شادی والے دن ابھی بارات ادھر ہی تھی، تو میں اپنی بیوی کو لے کے گھر چھوڑ کے ادھر گجرانوالے سے ادھر چھوڑ کے تو میں اپنی ریہرسل پہ آ گیا تھا. وہ کوئی ڈاکٹر نسجاد صاحب کا کوئی کھیل چل رہا تھا، وہ ریہرسل کر رہے تھے. تو شکایت اس نے کیا کرنی، یعنی کم پیسے یا دیر سے آنا، یا نہیں شروع میں تھی ایک شکایت. وہ بھی میرے کچھ رشتہ داروں کو، یار تیری تصویر لڑکی کے ساتھ آئی ہے. میں کہا بھائی میری کوئی اسکوٹروں کی دکان تو نہیں، سنی کے ساتھ ہو، پلاس ہو، لڑکیوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، لڑکیوں کی آتی ہے. تو وہ کوئی ایسا کوئی شکایت نہیں ہے ایسی، کیونکہ میں بہت اچھا یعنی خامد ہوں، اپنی بیوی کا بہت اچھا چمچہ ہوں میں. جو کہتی ہے میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے رائٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. میرا نہیں خیال کوئی شکایت کی. کوئی شکایت ہونی چاہیے. یہ بتاؤ خالد کہ یہ کب اندازہ ہوا، یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے میرے لیے،
حالانکہ میں تمہیں کتنے سالوں سے جانتی ہوں. یہ تمہیں کب اندازہ ہوا کہ یہ کام تمہیں بڑا اچھا آتا ہے, ہنسنے ہنسانے کا, گفتگو کرنے کا؟ یہ جب یعنی لیٹ 50s میں جب میں ریڈیو پہ کام کرتا تھا, میں گاتا تھا, تو پھر ڈرامے میں بھی کرتا تھا, تو میں چھوٹا تھا اور سب سے زیادہ شیطان تھا, اور یہ سب بڑے جو آرٹسٹ تھے یہ مجھ سے کام زیادہ کرواتے تھے. کسی کوئی چیز لیا, کوئی سائیکل میں پنکچر, کوئی مطلب جو کام ہوتا تھا, جو چھوٹے والا چھوٹا, تو میں آئی واز اونلی چھوٹا جو ان سب سے طاقتور تھا. تو جب میں گاتا تھا تو میں نے روشن آرا بیگم کو کہا, جو ملکہ موسیقی تھی, کہ اماں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے گھر میں ملازم رکھ لو, تاکہ کبھی کبھی آپ گایا کریں گی تو وہ میں گانا سن کے تو میں سیکھ لوں گا. تو وہ اماں کہنے لگیں کہ خالد, مرد عورت کی شاگردی میں کوئی بھلا نہیں لگتا. تو میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں نے پھر گانے کا ارادہ چھوڑ کے تو پھر یہ ون مین شوز اور یہ جو کامیڈی میں کرتا ہوں, میمکری, اصل میں انکلچرڈ رولز کرتا تھا. یہ جو ان پڑھ رول ہوتے ہیں, کبھی چوکیدار, بھنگی, چپڑاسی, مالی, پٹھان, یہ فقیر, اور کلچرڈ رول نہیں کرتا تھا, کیونکہ ان دنوں میں کلچرڈ رول کرنے والے مجھ سے بہت بہت اچھے تھے. پھر میں نہ بچہ تھا, نہ میں آدمی تھا, اور نہ میں لڑکا تھا, میں بھی بچہ تھا. تو پھر مجھے ون مین شو کرتے 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 جب 62 میں گورنمنٹ کالج داخل ہوا, تو 63-64 میں جب روشن آرا نے مجھے سنا ایز این انٹرٹینر, ایز اے میمک, جب انہوں نے میری پرفارمنس دیکھی تو انہوں نے کہا خالد تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے, تم بہت اچھے آرٹسٹ ہو. تو میرے خیال سے وہ ایک یعنی ایسی مستند بات تھی, ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا, اور مطلب وہ پھر ایک سند تھی میرے لیے کہ میں یہی کام کروں, کہ میں ایکسیپٹ ہو گیا. یہ ون مین شو کی اگر ہم کہیں کہ ٹریڈیشن, یا جسے کہنا چاہیے پہلی دفعہ اس کو متعارف کرانا, یہ خالد عباس ڈار ہی کے میں نے یہ ساری وبا پھیلائی ہے. مگر جیسے میں کرتا تھا ویسے اب لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ کرتے تھے ہر فنکشن میں ایک نیا آئٹم کرتے تھے, محنت کر کے, یعنی اس کی ایک کلاس ہوتی تھی, اس میں ایک پروفیشنل ٹینج ہوتی تھی. تو اب آج اس طرح ساتھ ساتھ دیکھا, اور بچے آ گئے جیسے جتنے بھی کرنے والے ہیں, انہوں نے لطیفے یا مطلب وہ اس لیول کا کام نہیں کرتے تھے جیسے. اب پھر مجھے آپ یہ سمجھائیے کہ جب آپ کے سیناریو میں جب ایک ون مین شو ہوتا ہے پروفیشنلی, اس میں کیا کیا رولز ہوتے ہیں اس کی؟ مطلب ہے کہ اس میں یہ انٹرٹین کامیڈی کی ایک اصطلاح ہے میمکری, لائک بیفونری, لائک یہ کلاؤنز جو ہوتے ہیں, یہ جو اس کو کہتے ہیں کنورسیشنسٹ ہوتے ہیں, یہ ڈفرینٹ اس کی اصطلاحیں ہیں. تو اس میں میمک جو ہے وہ نقال ہوتا ہے. تو نقال جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے, نقالی. وہ مجھے جیسے گورنمنٹ کالج نے مجھے میمکری میں پہلا رول آف آنر دیا 100 سال میں. سو آئی واز دا اونلی میمک ان 100 years. ہمارا اس وقت گورنمنٹ کالج 103 سال کا تھا, تو 100 سال میں کوئی ایسا میمک اس لیول کا نہیں داخل ہوا تھا کہ جس میمکری کو گورنمنٹ کالج نے آرٹ تسلیم کر لیا. یعنی ہماری گورنمنٹ کالج کی جو GCDC تھی, گورنمنٹ کالج ڈرامٹک سوسائٹی, وہ 100 سال کی تھی اس وقت. تو اس 100 سال کی یعنی اس کلب نے ایز میمک اگر مجھے رول آف آنر دیا, تو یہ بھی ایک بہت یعنی مستند بات تھی. اور یہ یعنی اس نے بھی مجھے بہت زیادہ یعنی انکریج کیا اور مجبور کیا کہ میں یہی کام کروں. پھر میں ڈرتا تھا یہ سارے کام سے کہ یہ اگر میں کوئی جاب کروں گا, یا اگر میں کہیں چلا جاتا ہوں کسی فیلڈ میں, میرے پاس اس وقت بڑی ڈھیر ساری فیلڈز تھیں گورنمنٹ کالج میں, تو میں نے کہا کہیں سابقہ تو لکھنا پڑے گا کہ ایکس سول سرجن, یا سابقہ انجینئر, یا سابقہ کپتان, یا جیسے PIM میں فلائنگ بھی کرتا تھا. تو میں نے سوچا میں ایئر لائن میں چلا جاؤں. تو پھر میں نے کہا یار یہ جمبو چلاؤں گا, آخر میں ریٹائر ہو جاؤں گا. تو سابقہ جمبو کا کپتان, وہ میں سابقہ نہیں, ایکس نہیں ہونا چاہتا تھا. تو اس لیے میں یہی کام کرتا رہا. یہ ایک فیصلہ کافی مشکل فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں یہ کروں یا وہ کروں؟ نہیں, میرا شوق تھا, اور میں صرف کالج جاتا تھا اپنے والدین کی وجہ سے, کہ میرے فادر نے کہا کہ یار تو کالج پڑھیا لکھا ہونا چاہیے تینوں کم از کم. تو میں کم پڑھا لکھا ہوں, تو زیادہ نہیں پڑھا میں نے,
کیونکہ زیادہ مطلب میرے سے اچھے لوگ تھے. جامع الدین مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے ان دنوں, مجھ سے سینئر تھے. شعیب ہاشمی مجھ سے سینئر تھے. قیوم جوجو مجھ سے سینئر تھے. گورنمنٹ کالج ایسا ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری اس کا نام لو وہیں سے. جی ہاں, ساری کریم آتی تھی. جب میں داخل ہوا تو 699 میرٹ تھا آرٹس کا, تو میں آل راؤنڈر بیسس پہ ہوا. میں اسپورٹس مین تھا, 5-6 گیمز کرتا تھا, پھر ریڈیو کا اپرووڈ آرٹسٹ تھا. ایسے کر کے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی. مجھے خوشی یہ ہے کہ میرا شوق جو ہے وہی میرا پروفیشن ہو گیا. تو وہ پھر کام نہ رہا, مزہ بھی آیا اس میں. ہاں کام مطلب جب پروفیشن ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کی اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا. شوق میں تو آدمی کسی وقت یعنی کمزور کام بھی کر لے تو کوئی بات نہیں, شوقیہ ہے. یہ شوقیہ ایمیچور گانے والے بھی دیکھ لیں آپ, تو پروفیشنل گانے والے بھی. تو پھر ہم نے اس کو پیشہ بنا لیا, پھر اس کے پیسے لینے لگے. پھر ہم نے بہت پیسے کمائے, اتنے پیسے کمائے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے پیسے ہم نے کمائے. تو الحمدللہ ہم نے یعنی ہماری سکسیس بھی اب آپ کے سامنے ہے, اچیومنٹس بھی ہمارے سامنے آپ کے سامنے, تو ہمیں تو بہت اچھا لگا. جب آپ کو کسی نے بک کیا ون مین شو کے لیے, آپ سٹیج پہ جانے سے پہلے کیا تیاری کر کے جاتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کرتا. یہ میں نہیں مان سکتا. یہ کبھی بھی نہیں کرتا جی, میں بہت گندا آدمی. اگر مجھے تیاری کر کے کوئی چیز کرنی ہوتی تو میں یونیورسٹی میں ٹاپ کر جاتا. کوئی آدمی پریپریشن کر کے تو وہ رٹالائزیشن جو ہے وہ تو رٹ کے جاتا ہے تو وہ بہت نمبر لے لیتا ہے. ہم تو ایسے فلبدی ایکسٹمپورے بات کرتے رہے ساری زندگی کی ہے. اب ٹی وی پہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو 86 میں پی ٹی وی ایوارڈ میں نے کیا, تو جاتے جاتے مجھے فضل صاحب نے کہا کہ وہ یہ ہاکی والے کا کچھ کرنا ہی. تو میں کہا یہ ہاکی میں سب سے برا کون کھیلا ہے؟ تو انہوں نے کہا افتخار. تو وہ میرے نام تھا ذہن میں, میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی. تو اوپر جا کے ایک دم مجھے افتخار کا نام یاد آ گیا اور وہی کلک کر گیا. یعنی 9-10 سال بعد میں ٹی وی پہ آیا تھا. میں کم کرتا ہوں ٹی وی بھی, اور یعنی کم ان اے سینس کہ میں اتنا فلکچویٹ کرتا ہوں, بڑا موڈی ہوں, میرا نہیں دل کرتا تو 20 مہینے میں کام نہیں کرتا. مگر تھیٹر روز کرتا ہوں, اس میں مجھے پیسے مل جاتے ہیں اچھے. ٹیلی ویژن پہ مجھے یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر میری جگہ پہ کوئی اور بچہ آ جائے, کوئی اور آدمی کام کر لے, شاید کوئی ڈیزرونگ ہو. یہ بتاؤ خالد کہ اتنا انٹینس جو آپ لوگوں کا کام ہے, شام کو ریہرسل کرنا, پھر ریلیکس کرنا کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا, جس کو انوائنڈ انگریز کہتا ہے. نہیں, انوائنڈ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. یعنی اب میرا گھر ہے ادھر ڈیفینس میں, مجھے کو 25 منٹ لگتے ہیں, 16-17 کلومیٹر میں رہتا ہوں. تو جب میں شہر میں رہتا تھا تو میں پیدل پھرتا تھا, گاڑی میں نہیں پھرتا تھا. تو جب ہمارے پاس ٹوٹل یعنی 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میرے لیے اپنے پاس ہوتا ہے اپنے لیے, تو اس وقت میں ریلیکس کر لیتا ہوں. جو میں نے یعنی تھکان ہے اسی 1 گھنٹے میں میں نے وہ نکال سسٹم میں سے. تو وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ اب پرائرٹیز میرے پاس ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ میں آپ کا سوچوں یا کسی کے بارے میں سوچوں یا اپنے آپ کو ریپیئر کر لوں. ٹھیک, تو میں اپنے آپ کو ریپیئر کر لیتا ہوں, بیکاز اس سے ہائی سی میں نے جب کام کرنا ہے تو کوئی پتہ نہیں کیسی آڈینس آ جائی ہو. کیونکہ ہمارے یہاں لائیو شوز جو ہے اس میں ہارٹ اٹیکس کی ریشو بہت زیادہ ہے. ہمارے بلڈ پریشر آپ کبھی دیکھو تو اس قدر یعنی خطرناک کام کرتے ہیں کہ وہ جو آدمی ٹکٹ خرچ کے آتا ہے نا, وہ 1 سیکنڈ میں کہتا ہے نہیں یہ مزہ نہیں آیا جی. تو ہم اس کے لیے ڈرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس اندر انرجی ہوگی تو ہم بچیں, اس کو آگے سے پکڑیں گے. تو یہ وجہ ہے. تو اس وقت ہم گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اپنا آپ کو ریپیئر کر کے. میں تو ایسے کرتا ہوں. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہوں گے. اس کام میں بہت وقت یوں لگتا ہے کہ شاید گھر کے کاموں سے وقت نکالنا پڑتا ہے, یا گھریلو ذمہ داریاں آپ نہیں لیتے, یا کئی ایسے فنکشنز ہوتے ہوں گے, کئی ایسے میل ملاپ ہوتے ہوں گے جہاں آپ نے چھوڑنا ہوتا ہوتا ہے. کوئی شادیاں, یہ شادیاں, میری والدہ فوت ہوگی اس رات کو میں نے شو کیا. میں تھیٹر میں کمیٹیڈ تھا. میں نے اس کو پروڈیوسر کو کہا یار میری ماں مر گئی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی ماں تو اللہ نے ماری, آپ میری ماں مار دو گے اگر تھیٹر نہیں کرو گے تو. سو میں آئی واز پیڈ, میں نے پیسے لیے ہوئے تھے. پھر میرے والد فوت ہو گیا, اس دن 23 مارچ تھی, اس دن پیسے لیے ہوئے تھے. اس دن 2 شو کیے میں نے. ایک میری بیٹی مر گئی تو میں کہا یار جنازہ رات جلدی رکھنا کیونکہ رات کو شو کرنا میں نے. نہیں خالد, ہاں یہ مطلب میں وہ ریکارڈڈ بات کر رہا ہوں, میں وہ ڈرامے والی بات نہیں کر رہا کہ گھر میں ماں کی لاش پڑی تھی اور میں ڈرامے پہ گیا ہوا تھا. یہ تو بالکل ریکارڈڈ چیزیں ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں ایک سرکاری تھیٹر ہوتا تھا, اس کی وہ جو بکنگز ہے وہ بعد میں نہیں ملتی تھی اس پروڈیوسر کو. یہ تو اب آ کے یہ پرائیویٹ تھیٹرز ہوئے ہیں تو اب تو ہم کر لیتے ہیں کہ کسی دوست کا, احباب کا, کسی ساتھی کا کوئی ماں باپ بہن بھائی فوت ہو جائے تو ہم 2 دن تھیٹر بند کر دیتے ہیں. یہ ہماری اپنی دکانیں ہیں اب. تو پہلے تو ہم سرکاری یعنی اداروں میں کام کرتے تھے تو پہلے یہ کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو یہ تو کچھ اندر سے مارنا پڑتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا بہت کہ نہیں؟ ہاں مارنا تو پڑتا ہے جی. وہ تو
مگر ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی عزیز کو دفنا کے آ کے آپ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہو, وہ کہتے ہیں یار یہ روٹی کنے پکائی تھے, بالکل کھم پہ تو بوٹیاں, یار بوٹیاں تو بیٹا زیادہ سارے کھم پائے نے. تو جب آپ یہ اپنی ضروریات ساری پوری کر لیتے ہو تو میری روٹی تو وہی ہے نا جو میری ڈیوٹی ہے, یا جو جس کے لیے میں یعنی زندہ ہوں, جو میں کام کر رہا ہوں, جو میرا رزق ہے. کو میں حاجی غلام رسول تو نہیں ہوں کہ آج حاجی غلام رسول قضاء الہی سے وفات پا گئے, سٹور 4 دن بند رہے گا. یہ تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اب آ کے ذرا ہم کمفرٹیبل ہو گئے کہ ہم کہتے چلو یار اس نے تھیٹر نہیں آنا کیونکہ اس کے ابا فوت ہو گئے. تو یہ مطلب ہے جب آپ دفنا کے آ کے کھانا کھا لیتے ہو, اللہ کا مال اللہ کو چلا گیا, تو روٹی بھی کھا رہے تو روٹی کماؤ بھی. یہ بتاؤ اس دفتروں میں سہولت ہوتی ہے نا کہ میڈیکل بھی مل جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, چھٹی بھی مل جاتی ہے. پھر یہ تو ہمارے یہاں تو نہ میڈیکل ہے, نہ گریجوٹی ہے, نہ پروویڈنٹ فنڈ ہے. ہم تو ڈیلی ویجز والے ہیں, دیہڑی لگائیں گے تو پیسے آئیں گے. اس کام نے کیا دیا ہے تمہیں پیسے کے علاوہ؟ مجھے سکون دیا, اللہ کا فضل ہے. اور اتنا پرسکون ہوں کہ آدھے سیکنڈ بعد مجھے موت آ جائے. نو ریگریٹس, نو ہارٹ برننگ. میں تو دنیا کا سب سے یعنی بلیسڈ آدمی سمجھتا ہوں اپنے آپ. اتنی بلیسنگ ہے میرے رب کی کہ مجھے تو کبھی کوئی ایسی نہ ٹینشن, نہ کبھی ایسا میں نے سوچا کہ یار مجھے کیا ملا. مجھے ہر چیز ملی ہے اس سے. بس اللہ آپ دعا کرو کہ تھوڑا سا ٹائم مجھے اور مل جائے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر دوں. بچوں کے لیے تو بہت کچھ کر لیا, اپنے لیے بہت کچھ کر لیا, ملک کے لیے کچھ ہو جائے نا میرے ہاتھ سے, تو وہ ایک اچھی ایک سیٹسفیکشن ہوگی. لگتا نہیں ہے, کیونکہ میں تمہیں اتنی دیر سے لگتا نہیں کہ تم کتنے مذہبی آدمی ہو, بہت زیادہ. نہیں, مذہبی اس طرح کا نہیں ہوں جو یونیفارم والا مذہبی بھی ہوتا ہے نا, عقیدے والے ہو. ہاں مطلب میں پرائز بانڈ نہیں بائی کرتا, میں فکس ڈپازٹ نہیں, بینکنگ نہیں کرتا ہوں, انشورنس نہیں کراتا ہوں, فکس ڈپازٹ نہیں, اس میں ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں. بس یہ اللہ کا فضل ہے, زکوٰۃ دیتے ہیں اور انکم ٹیکس کھاتے ہیں اور اوپر والے پہ بھروسہ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں نا جی, اسی نے سب کچھ دیا تو اس کو آپ یعنی نظام قدرت کی اگر خلاف ورزی نہیں کرو گے تو آپ بڑے سیٹسفائیڈ ہو گے. نماز یعنی عادتاً پڑھنا بھی ہوتا ہے اور عبادتاً بھی پڑھنا ہوتا ہے, مگر یہ کہ جو ہمیں ماں باپ نے یا دین نے بتایا ہم ود ان دی ایجز رہ کے کرتے ہیں الحمدللہ. باقی وہ کام نہیں کرتے جو یعنی یونیفارم والے یعنی مذہبی لوگ ہوتے ہیں. یہ بتاؤ کہ آپ کو پرائڈ پرفارمنس ملا ہوا ہے. جی جی, یہ ایک ظاہر ہے کسی بھی فنکار کے لیے میرے خیال میں ایک اعزاز ہوتا ہے. تو میں جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ جیسے کہتے ہیں نا مائکرو فون سامنے کر کے, آپ کے کیا احساسات؟ نہیں مجھے احساسات یہ ہوا کہ ہمارے ہاں میں کوئی پہلی دفعہ مجھے ریکمینڈ کیا 66 میں, تو ہم نے فوج کو انٹرٹین کیا تھا, کچھ 6-7 لاکھ فوجی انٹرٹین کیے تھے جنگ میں جا کے, بارڈرز پہ جا کے, تو بڑا مشکل کام تھا وہ. تو خیر انہوں نے کوئی تمغہ ومغہ کوئی جو بھی ہوتا ہے خیر نہیں ملا. 5-6 دفعہ مجھے ریکمینڈ کیا, پھر میرے اسٹیشن نے بھی کیا, آرٹس کاؤنسلز نے بھی کیا, مگر میری تھوڑی سی ایک اختلاف ہوتا تھا اپنے صاحب اختیار سے کہ مجھے آپ ایز این آرٹسٹ نہیں ریکمینڈ کرو, جیسے ٹی وی کا آرٹسٹ ہوتا ہے کہ ڈرامہ آرٹسٹ شفیع محمد. تو شفیع محمد اب ڈرامہ آرٹسٹ تو ہے, شفیع محمد کی جو لائٹنگ ہے وہ لائٹس مین نے کی, کیمرہ مین نے اچھی فوٹو اتاری, رائٹر نے اچھا لکھا اور ڈائریکٹر نے اچھی ڈائریکشن کی, شارٹ بنے, تو پھر اس کو شفیع محمد کو مل گیا. میں چاہتا تھا کہ مجھے آپ اگر ایوارڈ دو یا ریکمینڈ کرو کسی سول ایوارڈ کے لیے تو مجھے ایز این انٹرٹینر, ایز اے میمک, کہ جو زندہ ناچ گانا ہے, جیسے آپ کا عید شو ہے, جیسے آپ کا پی ٹی وی ایوارڈ ہے, جیسے آپ کے یہ لائیو شوز ہوتے ہیں, آڈینس پارٹیسپیشن جہاں ہوتی ہے, وہاں جا کے جب ہم ہنساتے ہیں تو اس میں اسکرپٹ بھی ہمارا ہوتا ہے, آئٹم بھی ہمارا ہوتا ہے, آواز بھی ہماری ہوتی ہے, کپڑے بھی ہمارے ہوتے ہیں, سب کچھ ہمارا ہوتا ہے. میرے آگے لکھا ہوتا ہے خالد عباس ڈار, آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کامیڈی آئٹمس. جتنے ہیڈ آف دی اسٹیٹس آئے, جتنی بھی یہ اسلامک سمٹ ہوا, جہاں بھی ہم نے پرفارم کیا, میرے آگے نہیں لکھا ہوتا. یہ کوئی نہیں لکھتا کہ جی فیض صاحب کو نہیں گانا کیونکہ آج کل فیض صاحب بین ہے, جی فراز صاحب نے نہیں گانا بیکاز میں سنگر نہیں ہوں. میرے آگے جو اسٹیٹ ہے میرے پہ ٹرسٹ کرتی ہے. میں نے ایکسٹمپورے کوئی 18 سال نظام الدین کے ساتھ کام کیا ریڈیو پہ, اور نظام الدین ابھی مرنے سے 3 دن پہلے ایک اسٹوڈیو 2.5 ایک پروگرام ہوتا تھا نعیم بخاری کا, اس میں وہ میرے ساتھ تھے, جو میری زندگی کا سب سے بڑا ایک ایوارڈ ہے کہ نظام الدین, میں 4تھے نمبر پہ آیا تو نظام الدین کو میرے بعد نعیم نے بلایا, تو نعیم نے کہا کہ اب میں نظام الدین کو بلاتا ہوں جو ایک دور کا نام ہے, جو ایک بہت بڑے انٹرٹینر ہیں, تو خالد عباس ڈار کے بعد نظام الدین. تو انہوں نے ایز این انٹرٹینر بتانا تھا, تو نظام الدین نے کہا کہ خالد ڈار اتنا اونچا آرٹسٹ ہے
کہ اس پر سے خودکشی ہو سکتی ہے, اس پر سے آدمی ہنسا نہیں سکتا. تو یہ فکرے مطلب میرے گونجتے رہتے ہیں, اور میں کبھی کبھی رونا شروع کر دیتا ہوں اس بات پہ کہ اتنے بڑے آدمی نے, یعنی میری ابتدا روشن آرا نے کی اور میرا اختتام جو میری انتہا ہے وہ نظام دین نے کر دی, کہ مطلب یہ میرے لیے یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے. تو اس کے بعد تو مجھے ایوارڈز کی اتنی یعنی تمنا یا یعنی شوق نہیں رہا, مگر جب یہ پریزیڈنشل ایوارڈ ملا تو مجھے ایز این انٹرٹینر لاہور پی ٹی وی نے مجھے فار دا فرسٹ ٹائم بھیجا, تو وہ مجھے مل گیا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو میں ہوں اس کا مجھے ایوارڈ ملا, اسی کی پہچان. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آپ ایروناٹیکل انجینئرنگ کر کے آؤ تو آپ کو لائبریری کا ہیڈ لگا دیں گے, آپ کو وہ کام کبھی نہیں کرنے دیں گے جو کام آپ کو آتا ہے. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ مجھے ٹی وی آرٹسٹ, اس میں بریکٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا, بریکٹ میں لکھا ہوا ون مین شو, تو میں اس کے لیے یعنی ساری محنت کرتا رہا کہ وہ میری حکومت نے ریکگنائز کر لیا. باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایوارڈ کی حیثیت اپنی ہے, خوشی بہت ہے, مگر اس کی خوشی اس لیے ہوئی کہ جو میں تھا مجھے اس کا اسی کا ایوارڈ ملا. اگر مجھے ایز رائٹر, میں رائٹر بھی ہوں, ڈائریکٹر بھی ہوں, میں یعنی کمپیئر بھی ہوں, ایکٹر بھی ہوں. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ میں آؤٹ اسٹینڈنگ کمپیئر نہیں ہوں. ایک میں نے سنا ہے ابھی 5-7 منٹ پہلے کہ میں نے کہا یار وہ کون سا کورس ہوتا ہے جس میں آؤٹ اسٹینڈنگ کورس, تو وہ میرا خیال ہے وہ آفیشیل آن اسپیشل ڈیوٹی ہو تو وہ سنا ہے او ایس ہو جاتا ہے. تو وہ کمپیئر بھی ہوں, مگر مجھے ایز این انٹرٹینر, ایز اے میمک میرے اسٹیشن نے مجھے بھیجا, مجھے ایوارڈ مل گیا اور وہ بہت خوشی کی بات تھی. مگر میرا شوق یہ تھا کہ ایوارڈ پہن کے میں باہر تو آ گیا ہوں, اب وہ ایوارڈ پہن کے اندر واپس نہیں جا سکتا, کیونکہ انہوں نے کہا جی لسٹ میں نام نہیں ہے. تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں, مگر اچھا یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں اس کو اس طرح پہچان لیں. تو اسٹیٹ نے ہمیں پہچان لیا. مجھے یہ بتائیں خالدہ, آج کا آخری سوال ہے. ہنسنا ہنسانا آپ کا کام ہے, آپ کے ساتھ 5 منٹ میں بیٹھ نہیں سکتی کیونکہ آپ مجھے ہنساتے اتنا زیادہ ہیں. یہ ہنسانا بند ہو گیا تو یہ کام آتا رہے گا؟ نہیں جی, دیکھیں ابھی ہم نے تھیٹر میں کوئی 41 بچے ٹرینڈ کیے ہیں, 41 کے قریب ہمارے ہیں. تو وہ یہ صدقہ جاری ہے, ہم منوپلسٹ نہیں ہیں. تو اب آج اللہ کا فضل ہے کہ آپ دیکھو کہ کتنے بچے ہیں جو یعنی انٹرٹینر ہیں, کتنے اچھے اچھے رائٹر آ گئے ہیں, کتنے اچھے اچھے ایکٹرز آ گئے ہیں. تو یہ ادارے کی بھی یعنی تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے, اگر ادارہ وہی کام کرے گا تو پھر تو ختم ہو جائے گا. تو ہم تو ایز این انڈیویجول تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعد جو بھی آئے گا ہم سے اچھا آئے گا. اور آپ دیکھ لو ہم سے جتنے بچے بعد میں آئے وہ بہت اچھے ہیں اور بڑے کمفرٹیبل ہیں اور بہت یعنی ڈھیر سارا ہنساتے ہیں. پھر سے چاہ